بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس کافة بشیرا ونذیرا وداعیا الى الله باذنه وسراجا منیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ الخلق كتب مکتوبا وهو عنده فوق العرش ان رحمتی سبقت غضبی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل عزت و احترام معزز و مکرم میری ماں بہنوں، الحمدللہ گزشتہ مجلس سے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تشریح، جو اللہ کے 99 نام ہیں، ان کو کچھ کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ میں نے گزشتہ مجلس میں آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا سچا تعارف اور کس نام کا کیا مطلب ہے، وہ اگر ہم کو ہو جائے تو اللہ کی پہچان اور اللہ کا صحیح تعارف ہم کو ہوگا، اور اللہ کی معرفت جس کو حاصل ہو گئی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت اور اللہ سے عقیدت آسان ہو جائے گی۔ چنانچہ گزشتہ مجلس میں میں نے اللہ تعالیٰ کے اسم ذاتی اللہ، اس کے بارے میں کچھ دینی چیزیں ذکر کی تھی۔ آج کی مجلس میں اللہ کے اسم ذاتی کے بعد سب سے پہلے جو 2 نام ہیں ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے وہ 2 نام ہیں رحمان اور رحیم۔ ان دونوں ناموں کا مطلب ہوتا ہے، رحمان کا مطلب ہوتا ہے بڑا مہربان، اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ یوں صرف رحم کرنے والا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، مگر جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ رحمان یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے صرف رحمت نہیں بلکہ بڑی رحمت۔ اللہ کی ذات ایک ایسی مہربانی والی ذات ہے جتنی مہربانی کوئی دوسرا کر نہیں سکتا۔ اپنے بندوں کے اوپر وہ سب سے زیادہ مہربان ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا، مہر کرنے والا ہے۔ یہ ان دونوں ناموں کا مطلب ہوتا ہے۔ آپ رحمان کا مطلب اگر تھوڑا اور زیادہ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ کی رحمت صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ کافروں پر بھی ہے۔ اللہ کی رحمت سے، مہربانی سے دنیا میں مسلمان بھی اتنا ہی حصہ پاتا ہے جتنا کافر پاتا ہے۔ سب پر اللہ کی رحمت ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ یہ کافر باوجود اللہ کا نام نہ لینے کے بھی سانس لے رہے ہیں۔ یہ آکسیجن کس کا پیدا کیا ہوا ہے؟ کھانا پینا جیسے مومنوں کے لیے ہے، کفار کے لیے بھی ہے۔ رہنا سہنا، پہننا اڑنا بچھونا جیسے مومنوں کو ملا کرتا ہے، اس طرح سے کفار کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع
وسیع ہے کہ ساری مخلوق اس کی رحمت کے زیر سایہ فائدہ حاصل کرتی ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان ہو یا کفار، سب پر اللہ کی کھانے پینے اور ضرورت کے استعمال کی چیزیں عام ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کا مطلب ہے، اور رحیم کا مطلب بھی یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں۔ چنانچہ آنکھیں بند ہونے کے بعد یہ رحمت کا حصہ فقط مومنوں کو ملے گا، کفار اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے، چونکہ دنیا میں انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا اور اللہ کے ایک ہونے کا دم نہیں بھرا۔ اس بنیاد پر صرف دنیا کے اندر تو ان کو اللہ کی رحمت ملے گی، آخرت کے اندر کفار کو ایک چھینٹا بھی رحمت کا نہیں ملے گا۔ ساری رحمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ آخرت میں فقط اور فقط مومنوں کے اوپر بہائیں گے۔ میری ماں بہنوں، ہمارے رب نے اپنا تعارف سب سے پہلے جو قرآن کریم میں کروایا وہ انہی دو صفتوں کو لے کر کروایا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی 2-3 آیتیں پڑھی۔ آپ اللہ کا کلام پڑھنا شروع کرو گی تو سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھو گی، اور پھر پڑھتی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی شروعات کے اندر یہی 2 صفتیں ہر بندے اور بندی سے پڑھواتا ہے۔ کہو میں اس اللہ کے نام سے پڑھنا شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے دیکھا رحمان اور رحیم کی صفت آئی، اس کے بعد آپ پڑھتی ہو الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ بس ایک آیت بیچ میں فاصلے کی آئی، اس کے فوراً بعد واپس وہی 2 صفتیں ریپیٹ کی جا رہی ہے، الرحمن الرحیم۔ حالانکہ اب بھی تو آ گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ابھی سانس بھی نہیں ٹوٹی تھی کہ واپس الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم لایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے لوگ اپنا تعارف کرواتے ہیں تو اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اپنی سختی کے بل بوتے پر تعارف کرواتے ہیں، اپنی اورکھان، اپنی پہچان دنیا والوں کے سامنے وہ لوگ رکھتے ہیں تو اپنی طاقت کا پرچہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے مختلف ملک والے جب اپنا تعارف کرائیں گے، اپنی پہچان کرائیں گے تو یہیں سے شروع ہوگا، ہمارے پاس اتنے میزائل ہیں، ہمارے پاس اتنی عسکری اور لشکری طاقت ہے، ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے، نیوکلیئر جو ہے وہ ہمارے پاس ہتھیار موجود ہے۔ دنیا کے ملک دوسروں سے بڑھ کر اپنے اسلحے اور اپنے ہتھیار کے ذریعے سے لوگوں کو کچلنے اور انسانوں کو مسلنے کے لیے جو قوتیں ہیں ان کو لے کر اپنا تعارف کراتے ہیں، مگر ہمارے رب نے سب سے بہترین اپنا تعارف جس چیز میں مناسب سمجھا وہ رحمان کی، رحیم کی صفت کے اندر مناسب سمجھا۔ یہی تو وہ ذات ہے کہ جو لوگوں کو ہلاک کرنے کے بجائے ان کو کامیابی تک پہنچانے میں زیادہ رغبت رکھتی ہے۔ ہمارا رب ہم کو پیدا کیے ہوئے ہے، ہماری ہلاکت میں اس کو انٹرسٹ نہیں ہے۔ ہر دنیا کا پروڈکٹ بنانے والا آدمی اپنی پروڈکٹ سے محبت کرتا ہے، اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے، اسی لیے اس نے اپنا تعارف یہ نہیں کروایا کہ میں بہت زیادہ طاقت والا ہوں، حالانکہ اللہ کی صفت میں قہار ہونا بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے۔ ارے دنیا والے ماتحتوں کو کیا سزا دیتے ہیں، انسانوں پر ان کی کیا طاقت چلتی ہے۔ اللہ جب قہاریت پر آتا ہے، سزا دینے پر آتا ہے تو بستیوں کو آسمان پر اٹھا کر پٹخ دیتا ہے، ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسواتا ہے، فرشتوں سے ایک چنگاڑ لگواتا ہے اور سب کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں۔ پچھلی قوموں میں یہی بات ہوئی، لیکن ہمارے رب نے اپنے تعارف کا جہاں موقع آیا، اپنی پہچان کا جہاں موقع آیا، وہاں ساری صفتوں کو الگ رکھ کے رحمان اور رحیم کی صفت سے ہی اپنا تعارف کروایا۔ کہتے ہیں کہ پرانی قوموں کے اندر اللہ کو لے کر ایک غلط تصور، ایک غلط عقیدہ قائم ہو گیا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے دنیاوی بادشاہوں کو دیکھ کر جیسے ان کے بڑے بڑے دربار لگے ہوتے ہیں اور ان درباروں کے اندر بادشاہ جلالی بن کے بیٹھا ہوا رہتا ہے، کسی کے گردن مارنے کا حکم دیتا ہے، کسی پر کوڑے برسواتا ہے، کسی کو کچھ سزا دلواتا ہے، کسی کو سولی پر چڑھواتا ہے۔ دنیا کے جس طرح غصے والے بادشاہ ہوا کرتے، لوگوں نے سمجھا
کہ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو اس کے یہاں بھی یہی سختیاں ہوگی اور اس کے یہاں بھی جرم کے اوپر بڑی بڑی سزائیں ہوگی. اس لیے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہونے لگے. ان کے ذہن کے اندر اللہ کے حوالے سے یہ تصور اور یہ خیال قائم ہو گیا کہ اللہ یعنی سارے بادشاہوں میں سب سے زیادہ سختی کرنے والی ذات. چنانچہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگے کہ ہمارا جرم ہو جائے گا تو جب دنیا کے یہ چھوٹے بادشاہ سزا کے بغیر نہیں مانتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑی سے بڑی سزا ہم کو دے گا. اس لیے دنیا والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پچھلی قومیں کٹنے لگی. نبیوں کا سلسلہ جاری تو تھا مگر بیچ میں ایک پیریڈ ایسا آتا تھا جس کو فترت کا زمانہ کہا جاتا تھا، جس میں کوئی نبی نہیں آتا. تو اس جگہ اللہ کے تعلق سے بہت غلط تصور قائم ہو گیا تھا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری رسول بنا کر بھیجا تو ان کے اوپر جو کلام اتارا اس کلام میں اپنا زبردست تعارف اس نے اپنی رحمت اور مہربانی سے کروایا تاکہ لوگوں کے ذہن و دماغ سے یہ غلط تصور ہٹ جائے، یہ غلط خیال ہٹ جائے کہ اللہ کوئی بہت دنیا والوں کی طرح جبار و قہار ذات نہیں ہے کہ سب کے ساتھ سزا ہی کا معاملہ کرے. اللہ وہ ذات ہے جس کے یہاں مہربانیوں کے دریے بہتے ہیں. بڑے بڑے کریمینل لوگ، بڑے بڑے جرم پیشہ لوگ، بڑے بڑے گنہگار لوگ، نافرمان لوگ 50 سال گناہ کر کے جس کے سامنے ماتھا ٹیک دیں اور 2 آنسو نکال دیں، وہ یکلخت ایک گھڑی کے اندر 50 سال کے سارے گناہوں کے اوپر اپنا معافی کا قلم پھیر دیتا ہے. اور شیطان کی 50 سال کی محبت ایک گھڑی میں زیرو ہو کر رہ جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا. یہ ہے رحمان، یہ ہے رحیم ذات. حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے غازی اور مجاہد بھی تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور محدثین میں ان کا امامت کے درجے کا مقام ہے. وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ رحیم وہ ذات ہے جو جس سے مانگا جائے تو وہ دے، اور رحمان وہ ذات ہے جس سے نہ مانگا جائے تو وہ غصہ ہو. بہت بڑا تعارف کروایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ایک صفت تو یہ ہے مہربانی کی کہ جب بھی ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں دے دیتا ہے. دنیا کا کوئی آدمی مطالبہ پورا نہیں کر سکتا، ایسے مطالبات ایسی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے. اور دنیا والوں کا حال یہ ہے کہ آپ 1 مرتبہ 2 مرتبہ مانگو تو پھر یہ جی چرانے لگتا ہے، آپ سے کترانے لگتا ہے، آپ سے اپنے آپ کو ہٹانے لگتا ہے. لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کے سامنے نہ مانگو تو وہ غصہ ہوتا ہے اور اس کی چاہت ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں. سارے خزانے میرے پاس ہیں، دنیا اسباب سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تو مجھ سے نہیں مانگتے ہو تو میں غصہ ہوتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کا مظہر ہے. اور اس نے اپنے آپ کو رحمان اور رحیم جو کہا فقط منہ زبانی نہیں کہا بلکہ سچ مچ وہ ایسی ذات ہے کہ جس میں رحمت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. اور رحمان وہ ذات ہے کہ جس کے اندر ٹھونس ٹھونس کر رحمت بھری ہوئی ہے. اللہ کی رحمت ایک ایسی چیز ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی مہربانی نہیں کر سکتی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کا جو لفظ ہے، اللہ کا جو نام ہے، وہ کسی بندے اور کسی مخلوق پر ہم نہیں بول سکتے. چنانچہ عبداللہ کو ہم اللہ کہہ کر نہیں پکار سکتے چونکہ اللہ کا اسم ذاتی وہ ہے جو صرف اس پر بولا جاتا ہے. ویسے صفتی ناموں کے اندر بھی کچھ نام وہ ہیں جو اللہ ہی پر بولے جائیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر نہیں بولے جائیں گے. ہاں بعض صفتی نام وہ ہیں جو سب پر کامن بولے جا سکتے ہیں، اللہ پر بھی بول سکتے ہیں اور بندوں پر بھی بول سکتے ہیں. جیسے اللہ کا ایک نام رحیم ہے، اللہ کا ایک نام رؤوف ہے، تو آپ اللہ کو رحیم اور رؤوف کہہ سکتے ہو. ویسے کسی بندے کو بھی رحیم بول سکتے ہو، رؤوف بول سکتے ہو. کسی کا نام عبد الرحیم ہے، آپ نے اس کو یہ کہہ کر پکار لیا اے رحیم ادھر آؤ، ٹھیک ہے چلے گا. کسی کا نام عبد الرؤوف ہے، آپ نے یہ کہہ کر پکار لیا اے رؤوف ادھر آؤ، چلے گا. چونکہ یہ وہ صفتی نام ہے اللہ کے جو اللہ پر بھی بولے جاتے ہیں اور اللہ کے علاوہ مخلوق پر بھی بولے جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے لیے یہ دونوں لفظ استعمال فرمائے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ نبی وہ ہے جو مومنوں کے ساتھ بڑا شفقت والا بھی ہے اور بہت زیادہ مہربانی والا بھی ہے۔ تو بعض نام وہ ہیں کہ جن ناموں کو اللہ کے علاوہ مخلوق کے اوپر ہم لوگ بول سکتے ہیں، لیکن اللہ کے کچھ صفتی نام وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور پر ایسے ہی نہیں بولے جاتے، جیسے اللہ کا ذاتی نام اللہ نہیں بول سکتے ہم لوگ۔ میری ماں بہنوں، ان ناموں میں سے ایک نام رحمان ہے۔ یاد رکھو، رحمان کسی بندے کو ایسے ہی نہیں کہا جا سکتا جیسے کسی بندے کو اللہ نہیں بول سکتے۔ اسی طرح ایک نام اللہ کا ہے رزاق۔ رزاق یعنی رزق دینے والی ذات۔ کسی کا نام عبد الرزاق ہو، علماء نے لکھا ہے آپ اس کو رزاق کہہ کر نہیں بلا سکتے، چونکہ اللہ کے علاوہ اور کوئی روزی دینے والا نہیں ہے۔ ایک اللہ کا صفتی نام ہے خالق، پیدا کرنے والا۔ آپ کسی بندے کو خالق نہیں بول سکتے۔ ہمارے یہاں بہت غلط چل رہا ہے، ہم لوگ عبد الرحمن نام رکھتے ہیں اور پھر عبد کو نکال کر کہتے ہیں اے رحمان ادھر آؤ، اور بعض تو اور بگاڑ کر بولتے ہیں رحمانیو آئیوونی۔ کتنی بری چیز ہے! اللہ کا وہ نام جو اللہ کے علاوہ کسی پر بولا نہیں جا سکتا، اس کی ہم لوگ بے ادبی کرتے ہیں۔ عبد الخالق کو ہم لوگ کہتے ہیں خالق آج آیا ہی نہیں ہے، حالانکہ خالق اللہ کے علاوہ کسی پر نہیں بولا جاتا۔ رزاق، عبد الرزاق اس کا نام رکھا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ رزاق آج جو ہے آیا ہی نہیں ہے، یہ ایسا بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ صمد اللہ کے اوپر ہی بولا جانے والا نام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر نہیں بول سکتے۔ ہمارے معاشرے کے اندر عبد الصمد نام تو رکھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ صمد آج گیا نہیں، صمد آج آیا نہیں۔ میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایسے خاص ناموں میں سے ایک نام رحمان ہے جو اللہ کے علاوہ کسی پر بولا نہیں جا سکتا۔ عبداللہ کو آپ عبد نکال کر اللہ نہیں بول سکتے، عبد الرحمن کو آپ عبد نکال کر رحمان نہیں بول سکتے۔ میری ماں بہنوں، کیوں آپ جانتی ہو؟ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو اتنی مہربانی کر سکتی ہے جتنی مہربانی بندوں میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ جب یہ رحمان کے نام کے ساتھ میچ کھانے والی ذات فقط اللہ کی ہے، کسی بندے کی بساط ہی نہیں ہے کہ اللہ جتنی مہربانی کرے، تو اس پر رحمان کا لفظ کیسے جچے گا، کیسے جو ہے اس پر چسپاں ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو آپ رحمان نہیں کہہ سکتے۔ خلاصہ اتنا ہی نکلا کہ دنیا والے اپنا تعارف اور اپنی پہچان اپنی طاقت کے بلبوتے پر کرتے ہیں۔ اللہ نے سب سے زیادہ جس کو پسند فرمایا، اپنی مہربانی کے نام سے، اپنی مہربانی کے عنوان سے، اپنے کرم اور رحم کے عنوان سے اپنا تعارف کروانا چاہا، اور اسی لیے اس نے رحمان اور رحیم بار بار ذکر کیا۔ میری ماں بہنوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پرانے زمانے میں پرانی قومیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جلالی بادشاہ سمجھتی تھی، اللہ کی مہربانی کا تصور ان کے ذہن میں نہیں تھا، تو پھر وہ لوگ اللہ سے کٹنے لگے، اور ان کے دلوں میں یہ تصور قائم ہوا کہ ہم اپنے آپ اللہ کے دربار میں جا ہی نہیں سکتے، کسی اور کو مادھیم بنانا پڑے گا اور کسی اور کو بیچ میں رکھنا پڑے گا، واسطے کے بغیر جیسے دنیاوی بادشاہوں کے دربار میں نہیں پہنچ سکتے، اللہ کے دربار میں بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اب اسی موقع سے شیطان نے لوگوں کو پٹی پڑھائی کہ یہ جو بت ہیں نا، وہ اللہ کے یہاں آپ کی سفارش کریں گے، اور اللہ کے یہاں کوئی پیغام پہنچانا ہو تو آپ ان بتوں کی معرفت پہنچاؤ۔ بس یہیں سے بت پرستی کی شروعات ہوئی، اور لوگوں نے بتوں کو اللہ کے دربار میں اپنے پہنچنے کا ایک مادھیم اور واسطہ بنایا۔ آپ نے دیکھا اللہ کی مہربانی والی اس صفت کو بھول جانے کی وجہ سے قوم اور انسان بت پرستی اور شرک کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اللہ نے اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اپنی مہربانی والا نام ہے، اپنی مہربانی والا جو صفتی نام ہے اس کو عام سے عام کیا۔ جب بھی قرآن پڑھو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھو، تاکہ اللہ جلالی ہے، اس کے یہاں ڈائریکٹ پہنچ نہیں سکتے، اس قسم کی غلط خیالی ہمارے ذہن و دماغ سے اتر جائے۔ اور میری ماں بہنوں، سچ یہ ہے اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن رحمان و رحیم بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کی مہربانی بڑھی ہوئی ہے یا اللہ کا غصہ بڑھا ہوا ہے؟ میں اور آپ کیا جانتے؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریف میں یہ بندہ
بندھن کھول دیا۔ چنانچہ میں نے شروع میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنائی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر لیا تو اپنے یہاں ایک چیز لکھی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو لکھ کر اپنے عرش کے اوپر لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز لکھی اور لکھ کر اپنے عرش کے اوپر لگا دیا۔ جانتے ہو کہ اس پرچی کے اندر، اس تختی کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے لکھا تھا ان رحمتی سبقت غضبی، میری مہربانی میرے غصے سے بڑی ہوئی ہے۔ غصہ بڑا ہوا نہیں ہے، غصہ ڈاؤن ہے اور میری رحمت اپ ہے۔ جہاں کہیں دونوں میں کمپیئر ہوگا میری رحمت ہی ہمیشہ بڑھ جائے گی۔ آپ سمجھ سکتی ہو، بلکہ بعض روایتوں میں تو آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں ان فرشتوں کا انچارج ہے اسرافیل علیہ السلام۔ ایک فرشتے ہیں جن کا نام ہے اسرافیل۔ ابن حجر نے ایک روایت بیان کی ہے جس میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پرچی، یہ تختی لکھ کر اسرافیل کی پیشانی پر لگا دی، اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی۔ دیکھو اللہ کے یہاں جھوٹ نہیں ہے، اللہ جو کہتا ہے سچ ہے۔ اس کے غصے کے اوپر اس کی رحمت، اس کی مہربانی بڑھی ہوئی ہے۔ اللہ غصہ کم کرتا ہے، مہربانیاں زیادہ کرتا ہے۔ یہ کوئی غلطی پر مبنی نہیں ہے۔ بندہ جیسا بھی گنہگار ہو، آپ اگر بہت بڑے کریمینل و گنہگار ہو تو وہ آپ سے بڑا مہربان ہے۔ اس لیے بندے کو ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں تصور قائم رکھنا چاہیے کہ اللہ سے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ میرے گنہگار ہونے کی بنیاد پر میں سب سے مایوس ہو سکتا ہوں، ہر ایک اپنا در بند کر سکتا ہے، لیکن یہ وہ ذات ہے میں آخری گھڑی میں بھی موت سے پہلے اگر جو ہے اس دربار میں جاؤں گی تو یہ دربار کو کھلا پاؤں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی مہربانی والی اس صفت کو ہم لوگ بہت پیش نظر رکھیں۔ ملا علی قاری نے بہت اچھی بات لکھی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ دارالاسباب ہے۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ دارالاسباب ہے، یعنی اسباب اختیار کرو تو نتیجہ ہاتھ لگتا ہے، لیکن عرش کے اوپر کا جو موسم ہے، وہاں کی جو فضا ہے وہ عدل والی ہے۔ عدل کا مطلب اچھے کاموں کی اچھی جزا اور برے کاموں کی بری سزا۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے اوپر اس لیے لٹکایا کہ وہاں سب کو اپنے نیک اعمال کا بدلہ تو دوں گا، لیکن سزا میں بھی میری مہربانی کی صفت لا کر بہت سوں کی سزا معاف کر دوں گا اور بہت سوں کی سزا کٹ اور کم کر دوں گا۔ میری ماں بہنوں، آپ سمجھ سکتی ہو ہمارے رب کو ہم پر مہربانی کرنی ہے، اس رب کو ہم پر کرم کرنا ہے، رحم کرنا ہے، وہ زیادہ پیارا ہے اس کو غصہ کرنے کے مقابلے میں۔ میری ماں بہنوں، واقعی اللہ تعالیٰ کی مہربانی والی یہ صفت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزامپلوں سے اتنی بہترین سمجھا دی، مختلف داخلے دے کر، مختلف ایگزامپلس دے کر امت کے سامنے ایسی رکھ دی جو نبی ہی کا حصہ تھا۔ کوئی موقع آتا جس میں مہربانی کی کوئی کا قصہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ کی مہربانی یاد دلا دیتے۔ الحمدللہ ان قصوں کو سننے اور پڑھنے کی وجہ سے ایک گنہگار سے گنہگار کا جی بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اور اپنے دل سے اس بات کا تصور کرتا ہے کہ ہم نے اللہ کے متعلق غلط عقیدہ قائم کیا تھا کہ وہ مہربانی کے بجائے غصہ کرنے میں زیادہ انٹرسٹ رکھتا ہے۔ جی نہیں، ہمارے رب کو مہربانی کرنے میں زیادہ پیار ہے، اس کو اس میں زیادہ جو ہے انٹرسٹ ہے۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کچھ چند قصے ہوئے، میں چاہتا ہوں کہ ان قصوں کو آپ کے سامنے ذکر کروں تو ہم کو اندازہ آئے گا کہ ہمارا رب جو کہتا ہے نا میں بڑا مہربان ہوں، کتنا مہربان ہے، اس کا اندازہ آپ کو آئے گا۔ ایک قصہ تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سارے لوگ قیدی بنا کر لائے گئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس زمانے میں جنگ ہوتی تھی، تو وہ
لوگ ہم کو قیدی بناتے تھے اور جب ہم جیت جاتے تھے تو ان کے لوگوں کو قیدی بنا کر لایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چند لوگوں کو قیدی بنا کر لایا گیا، اس میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ایک عورت تھی جس عورت کے پستان میں اتنا دودھ بھرا ہوا تھا کہ ٹپک رہا تھا اس سے، چونکہ اس کا بچہ بھی اس قیدیوں کے اندر پکڑا گیا تھا جو دودھ پیتا تھا، اور کتنی دیر سے بچے کو کھوئے ہوئے تھی یہ ماں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ ماں دوڑنے لگی ادھر ادھر تاکہ اپنے بچے کو ڈھونڈے، اور اس کے دل میں یہ تھا کہ میرے بچے کو کتنی بھوک لگی ہوگی، چاہے میں قیدی ہوں لیکن اس کو دودھ پلاؤں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہم لوگ بھی بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ ماں ادھر سے ادھر بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک دور سے اس نے اپنے بچے کو دیکھا، لپکی اور لپک کر اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے لگا لیا اور اس کو دودھ پلا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں جھونک سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، یہ ماں جس نے اپنے بچے کو ڈھونڈنے میں اتنی دوڑ لگائی اور بچہ دیکھتے ہی لپک کر اس کو اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلا دیا، یہ ماں کسی آگ کے اندر اپنے بچے کو کبھی جھونک سکتی ہے؟ حضرات صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت نہیں جھونک سکتی، حالانکہ یہ ماں اگر ڈالنا چاہے تو اتنی طاقت اس میں ہے کہ ڈال سکے، لیکن ممتا کا جوش جو ہے وہ اس کو اپنے بیٹے کو، اتنے معصوم بیٹے کو آگ میں نہیں جھونکنے دے گا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، یہ ماں اپنے بچے سے جتنا پیار کرتی ہے اس سے زیادہ پیار اللہ اپنی مخلوق اور اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ آپ سمجھ سکتی ہو میری ماں بہنوں، اس ایگزامپل، لائیو ایگزامپل کے ذریعے سے جو بات سمجھ میں آئی، اللہ کی مہربانی کتنی ہے جو ہم کو سمجھ میں آیا۔ اگر صرف جملہ بولا جاتا کہ اللہ کی مہربانی بڑی ہے، اس سے وہ سمجھ میں نہ آتا۔ ایک ماں اگر اپنی اولاد کو آگ میں نہیں جھونک سکتی، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا کہ اس ماں کے اپنے بچے پر مہربانی کرنے کے مقابلے میں اللہ کی مہربانی اپنے بندوں پر بڑی ہوئی ہے۔ وہ اللہ کیوں خامخواہ اپنے بندوں کو آگ کے اندر ڈالے گا؟ یہ پیغام دینا چاہتے تھے۔ یہ مطلب ہوتا ہے میری ماں بہنوں الرحمن کا، یہ مطلب ہوتا ہے الرحیم کا، یعنی اللہ کی ذات وہ ہے جس میں رحمت ہی رحمت ہے، جس میں مہربانیاں ہی مہربانیاں ہیں۔ اور ایک قصہ پیش آیا، عامر الرام ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کی مجلس میں ایک آدمی آیا، اس آدمی کے ہاتھ میں کچھ چادر جیسا تھا، اس نے چادر کو ڈھانپ اور لپیٹ رکھا تھا، لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت میں گنجان جنگل سے گزر رہا تھا جہاں بہت سارے درخت ہوا کرتے ہیں اور سورج بھی نیچے جو ہے نہیں آتا، سایہ ہی سایہ رہتا ہے، اتنے گنجان درختوں کے پاس سے میں گزر رہا تھا حضرت، میں نے ایک طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندے کے چزوں کی چہچہانے کی آواز سنی، تو میں ان چزوں کے پاس گیا، چھوٹے بچوں کے پاس گھونسلوں میں گیا اور میں نے اپنی چادر میں ان چھوٹے چھوٹے سارے گھونسلوں کو ڈال دیا۔ جو ہی میں ان کو لے کر نکلنے لگا تو اس کی ماں، بچوں کی ماں جو پرندہ تھی، وہ آ کر میرے سر پر منڈلانے لگی۔ میں نے چونکہ چادر بند کر رکھی تھی اس لیے وہ میرے سر کے اوپر چکر مارنے لگی، میں نے وہ چادر کھول دی، یہ ماں آئی اور اپنے بچوں کے اوپر بیٹھ گئی، سارے بچوں کو اس نے اپنے پر سے جو ہے ڈھانپ دیا۔ حالانکہ پرندے کتنا ڈرتے ہیں آپ کو معلوم ہے، ہم تھوڑا سا جائیں تو اڑ جائیں، لیکن بچے یہاں تھے، اس کی جان بچوں میں اٹکی ہوئی تھی، اس لیے اپنی جان کی بھی پرواہ کیے بغیر اس نے بچوں کے ساتھ چپکنا جو ہے بہتر سمجھا، وہ چپک گئی آ کر۔ حضرت میں ان کو ڈھانپ کر یہ آپ کی مجلس کے اندر لے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا اچھا چادر کھولو اور رکھو اس کو۔ اس صحابی نے چادر کھولی اور رکھا۔ اب کیا ہوتا ہے، پرندے کو اگر ہم لوگ بھی چادر میں لپیٹ کر کسی جگہ لے جاتے، جو ہی کھولا جاتا ہے پرندہ اڑ جاتا ہے، لیکن یہ ماں تھی، اپنے بچوں سے چمٹے ہوئے تھی اور اڑائے بھی نہیں اڑتی تھی۔
نہیں میرے بچوں کے ساتھ میں رہوں گی۔ یہ سین جب صحابہ نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے کہ یہ ماں اپنے چزوں سے محبت کر رہی ہے؟ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے فرمایا کہ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھ کو حق لے کر بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر یہ ماں اپنے چزوں پر جتنی مہربان ہے نا اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اگر ایک ماں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بچوں کو چھوڑنا نہیں چاہتی، ہمارا رب بھی بندوں کو اکیلا رکھنا نہیں چاہتا۔ میری ماں بہنوں، یہ ہے وہ اللہ کی رحمت والی شان۔ آپ سمجھ سکتی ہو ایک پرندہ اپنے چزوں سے کیا محبت کر سکتا ہے؟ اس کی محبت دنیا میں مثالی ہے، اس سے زیادہ محبت اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ اگر ہم بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مہربانی کی ناقدری کر کے اگر اللہ کی نافرمانی کرنوں میں لگ جائے تو پھر ہمارے علاوہ اور کون محروم ہو سکتا ہے؟ یہ ہماری ہی بدقسمتی، ہماری ہی محرومی کہی جائے گی کہ ادھر سے تو مہربانی کی بارش ہو اور ہماری طرف سے بغاوت کی اور نافرمانی کی بارش ہو۔ میری ماں بہنوں، یہ بغاوت ہے، جفاکاری ہے، بے وفائی ہے کہ اللہ تو ہم پر مہربانی کرنا چاہے اور ہم اسباب اختیار کریں گناہوں کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مختلف ایگزامپلوں کے ذریعے سے اللہ کی مہربانی کو سمجھانا چاہا۔ میری ماں بہنوں، آپ بھی دیکھ رہی ہوگی پرندوں میں انسان سے وحشت ہوا کرتی ہے، کوئی پرندہ انسان کے پاس آنا نہیں چاہتا، اسی لیے یہ کبوتر وغیرہ جب بھی دانہ چرتے ہوتے ہیں ہم لوگ وہاں تھوڑے قریب گئے کہ اڑ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے بچوں میں اس ماں کی روح اٹکی ہوئی تھی اور اس لیے اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور ان کے اوپر بیٹھ گئی۔ آپ نے اس کو بہت مناسب موقع سمجھا کہ صحابہ کو اللہ کی مہربانی سمجھانے کا اچھا موقع ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو تعجب ہو رہا ہے کہ یہ ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اللہ کی قسم جس نے مجھ کو حق لے کر بھیجا ہے، اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ میری ماں بہنوں، ایسے کئی قصے حدیث شریف میں پیش آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بر موقع بر محل فوراً حضرات صحابہ کو اس قصے کا حوالہ دے کر اللہ کی مہربانی سمجھائی۔ ایک اور قصہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی مروی ہے، وہ بھی حدیث شریف ہی میں قصہ آیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ غزوے میں نکلے ہوئے تھے، جنگ ہوتی تھی اس زمانے میں، آپ خود بھی نکلتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے، راستے میں ایک جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا تو وہاں کچھ لوگ تھے، ایک قوم تھی جس میں مرد بھی تھے، عورت بھی تھے، ان کے مکان بھی تھے، بچے بھی تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک خاتون وہاں چولہا پھونک رہی تھی، اس نے چولہے کے اوپر ایک ڈیگچی رکھ رکھی تھی اور اس پر کھانا پکا رہی تھی، بازو میں اس کا چھوٹا سا لڑکا بیٹھا ہوا تھا، بہت معصوم اور نہایت ہی کم عمر بچہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جو ہی وہ ماں آگ سلگانے لگی اور آگ کی لپیٹ بڑی ہونے لگی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا آگ کی لپیٹ تھوڑی دیر بڑی ہوتی ہے پھر نیچے جاتی ہے، پھر بڑی ہوتی ہے پھر نیچے جاتی ہے، تو یہ بچہ جو بازو میں چھوٹا بیٹھا ہوا تھا، آگ کی لپیٹ جوں بڑی ہوتی تھی یہ ماں اس کو اپنے پاس لے لیتی تھی اور پھر تھوڑی دیر چھوڑ دیتی تھی، پھر واپس لیتی تھی، پھر چھوڑ دیتی تھی۔ صحابہ بھی آس پاس میں موجود تھے، سب یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ ماں شاید اپنے بچے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو مسلمان ہیں، آپ پر ایمان لانے والے لوگوں میں سے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر پوچھا، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس خاتون نے پھر دوسرا سوال کیا کہ کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ ارحم الراحمین نہیں ہیں؟
سارے مہربانی کرنے والوں میں سب سے بڑی مہربانی کرنے والا اللہ نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی اللہ بہت بڑا مہربان ہے، اور سارے مہربانی کرنے والے لوگوں کے بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے ہیں۔ پھر اس عورت نے دوسرا سوال کیا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ماں اپنی اولاد سے جتنی محبت کرتی ہے اس سے زیادہ مہربانی کرنے والے نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ماں اپنی اولاد سے جتنی مہربانی اور محبت کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بندوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب وہ ماں دیکھیے کیا کہتی ہے، وہ ماں کہہ رہی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ماں اپنی اولاد کو آگ میں ڈالنا نہیں چاہتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نہیں ڈالیں گے۔ روایت میں آتا ہے جب اس ماں کا یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے گردن جھکا لی اور رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی چونکہ اللہ کی مہربانی کا حوالہ دیا گیا تھا کہ کوئی ماں تو اپنی اولاد کو آگ میں جھونکنا نہیں چاہتی تو اللہ بھی اپنے بندوں کو کیوں جہنم میں ڈالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گردن جھکا کر روتے رہے، اور تھوڑی دیر رونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیں گے مگر ان بندوں کو ہی عذاب ہوگا جو بڑے طوفانی ہوں، شریر ہوں اور سرکش قسم کے لوگ ہوں۔ اللہ پر سرکشی کر کے، طغیانی کر کے، چڑھ کر جو آ رہے ہوں انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیں گے، اور ایسے لوگوں کو سزا دیں گے جو لا الہ الا اللہ کا دم بھرنے والے نہ ہوں، باقی سارے بندوں پر اللہ مہربانی فرمائیں گے۔ اس قصے کا حوالہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مہربانی گنوائی۔ آپ نے بھی دنیا میں دیکھا ہوگا ایک انسان اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو بناتا ہے تو اس کو توڑنا اچھا نہیں لگتا، بلکہ کوئی توڑتا ہے تو اس کا جی اڑتا ہے کہ میں نے کتنی محنت سے بنایا اور تم اس کو جو ہے بے دردی سے توڑ رہے ہو۔ اللہ کو اپنی مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے کیا اللہ کو پیار نہیں ہوگا؟ اللہ کیوں اپنی مخلوق کو عذاب دینا چاہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے پیارے لہجے کے اندر قرآن کریم میں فرمایا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ میری ماں بہنوں یہ وہ آیت ہے جس پر بعض اللہ کے نیک بندوں کو وجد آ جاتا ہے، وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ اللہ اتنا پیارا، اتنے پیار بھرے لہجے میں فرما رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تم کو عذاب دے کر اگر تم دو کام کرتے رہو، اللہ کی شکر گزاری کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ تو تمہارے اعمال کا بڑا قدردان ہے، بہت شکور ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس پر بعض بزرگ تاب نہ لا کر جو ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے رب کو ایک طرف کتنا پیار ہے۔ جیسے باپ کہتا ہے کہ بیٹے نہیں اچھا لگتا مجھ کو تجھے مارنا، ماں کہتی ہے کہ بیٹے تیرے کان کو اینٹھنے سے مجھ کو کیا ملتا ہے، مجھے تو ممتا برسانے میں انٹرسٹ ہے نہ کہ تیرا کان اینٹھنے کے اندر۔ تو یہ پیار بھرا لہجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز یہ پسند نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو سزا دے۔ ہاں اگر بندہ سرکشی پر تلاتا ہے، اللہ کا حکم نہ صرف یہ کہ پورا نہیں کرتا، اگنور کرتا ہے اس کو، اس سے ٹھٹھا کرتا ہے، اور اللہ کے لا الہ الا اللہ یعنی توحید کا دم بھی نہیں بھرتا، تو اس سے زیادہ بدبخت اور کون ہوگا؟ کھاتا اللہ کا ہے، پیتا اللہ کا ہے، ساری ضرورتیں اللہ سے پوری کرتا ہے، جب خوف میں آ جاتا ہے تو پکارتا بھی اللہ ہی کو ہے، اور جب نافرمانی اور اپنے نفس کی لذت کی بات آتی ہے تو اللہ کی انہی نعمتوں کو کھا کر نافرمانی بھی اسی کی کرتا ہے۔ اس سے زیادہ متمرد اور کون ہوگا؟ اس سے زیادہ سرکش و شریر اور کون ہوگا؟ اس نے تو اپنے لیے حجت پوری کروا دی کہ اللہ کی مہربانی اس سے ہضم نہیں ہوئی، اس نے جو ہے بد ہضمی کر کے بجائے اس کے کہ اس کو اپنے بدن کی طاقت کا جز بناتا، اس نے قے کر ڈالی اور قے کر کے اپنے گناہوں کا اظہار کیا۔ میری ماں بہنوں، اللہ تو وہ ہے جسے نہیں پسند ہے کہ وہ اپنے بندوں کو سزا دے، پھر بھی بندہ اگر نافرمانی پر تلا ہوا ہو، کوئی اپنے اوپر رحم نہ کرے تو کوئی دوسرا اس کے اوپر کیسے رحم کر سکتا ہے؟ اس لیے میری ماں بہنوں، یہ وہ مثالیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی رحمت چھلکتی ٹپکتی
ٹپکتی اور جھلکتی نظر آتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعات پیش کروائے تاکہ ان واقعات کے ذریعے سے دنیا کے سامنے، رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کے سامنے یہ حقیقت آ جائے کہ اللہ مہربان ہے تو کیسا مہربان ہے۔ یہ مائیں اپنی اولاد پر جتنی مہربان ہے اس سے زیادہ، میری ماں بہنوں میں یہ بھی کہوں گا، رسول کے کلام میں مبالغہ نہیں ہوتا، رسول کے کلام میں اتشیوکتی نہیں ہوتی، جتنا ہوتا ہے اتنا ہی رسول بتاتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات کہہ دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اپنے بندوں پر، یہ ماں اپنے بچوں پر جتنی مہربان ہے اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے۔ آپ تھوڑا سوچئے تو صحیح، اللہ نے کیسا تختہ یہ واقعہ بنایا۔ آپ کسی اجنبی قوم کے پاس جا رہے ہیں، وہاں ایک خاتون آپ کو پوچھنے آ رہی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے ذہن میں سوالات ڈالے، یہی وہ سوال جو اللہ کے رسول سمجھانا چاہتے تھے وہ خاتون پوچھ رہی ہے، اور اتنی بڑی جمعیت صحابہ کی اس سے اللہ کی مہربانی کا صحیح اندازہ لگا رہی ہے، اور الحمدللہ ان صحابہ نے واقعے کی شکل میں ہم تک پہنچایا۔ آج ہم بھی کم سے کم ان واقعات کو پڑھ کر اور سن کر اللہ کی مہربانی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، یقین جانو، اللہ ہم کو پیدا کر کے ہم پر مہربانی برسانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سزا دینے میں انٹرسٹ نہیں ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دے گا۔ ہاں، جو بندہ شریر ہو، جو بندہ سرکش ہو، اللہ پر ڈٹائی کرتا ہو، اکھڑ پنے سے کام لیتا ہو، اور اللہ کی توحید تک اتنی موٹی سی چیز کا دم بھی نہیں بھرتا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیں گے۔ ایسے تو کئی واقعات ہیں میری ماں بہنوں جو حدیث شریف کے اندر آئے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایگزامپل بیان کر کے امت کے ذہن و دماغ میں بٹھانا چاہا ہے کہ اللہ کی مہربانی ایسی ہوتی ہے۔ ایک اور بڑا عبرتناک اور عجیب قصہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، جو آدمی اللہ کی نافرمانی ہی میں مشغول تھا، اپنی ذات پر بہت ظلم کر رکھا تھا، اس نے اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا تھا، اللہ کی نافرمانی ہی نافرمانی کرتا تھا۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو ایک روایت میں ہے کہ اس آدمی نے اپنی فیملی کو جمع کیا، اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنی اولاد کو بلایا اس نے، اور اس آدمی نے اپنی اولاد کو یہ کہا کہ دیکھو میں مر جاؤں تو مجھ کو جلا دینا، اور میری جو راکھ ہو اس راکھ میں سے آدھی راکھ سمندر میں ڈال دینا اور آدھی راکھ زمین پر ڈال دینا۔ بڈھا کہہ رہا تھا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھ کو جلا دینا، وہ جو راکھ ہو اس میں سے آدھی راکھ سمندر میں ڈال دینا اور آدھی راکھ زمین پر ڈال دینا۔ اس کے بعد وہ بوڑھا کہتا ہے میں نے تو عمر بھر گناہ ہی کیے، اللہ اگر مجھ کو پکڑ لے گا، قابو پا لے گا اللہ، تو ایسی سزا دے گا کہ عالم و جہاں میں کسی کو ایسی سزا نہ دی ہو اس نے، اس لیے ایسا کرنا تم۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی قصے میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ آدمی پھر مر گیا، ان کی اولاد نے اپنے باپ کے کہنے کے مطابق اس کی ناش کو جلا دیا، اور جلا کر جو راکھ تھی اس راکھ میں سے آدھی راکھ سمندر میں ڈال دی اور آدھی راکھ زمین پر بکھیر دی۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم کیا کہ راکھ کو جمع کر، جو آدھی راکھ تھی وہ سمندر کی جمع ہو گئی۔ اللہ نے زمین کو حکم کیا کہ تو بھی جو ہے اپنی راکھ جمع کر، وہ راکھ بھی جمع ہو گئی۔ ان دونوں راکھوں کو اللہ نے کہا تم اکٹھی ہو جاؤ، دونوں راکھیں اکٹھی ہو گئی، اور اس کا پتلا وہی جو ہے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش ہوا۔ اللہ نے اس میں روح ڈال کر یہ پوچھا کیوں کیا تھا یہ کام تم نے اس طرح کی حرکت کیوں کی؟ اپنے بیٹوں کو اپنے کو جلا کر دو جگہ اپنی راکھ بکھیرنے کا حکم کیوں دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے جواب دیا اللہ کو، اللہ آپ کا ڈر تھا کہ آپ سزا دیں گے، آپ کے سزا کے ڈر سے میں نے ایسا کیا۔ روایت میں آتا ہے اللہ نے اس کے اس ڈرنے پر مغفرت فرما دی۔
میری ماں بہنوں کیا ٹھکانہ ہے اللہ کی رحمت کا. کرمینل آدمی جس کی زندگی میں گناہوں کے سوا کچھ ہے نہیں، اور اس نے آخر میں ایک ادا ایسی کر لی اللہ کو پسند آ گئی کہ مجھ سے اتنا ڈرتا ہے کہ بس اپنے راکھ ہو جانے کو پسند کرتا ہے، لیکن میرے سامنے دربار عالی کے اندر حاضری سے وہ ڈر رہا تھا. فغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی مغفرت کر دی گئی. یہ ہے اللہ کی رحمت کے مظہر. میری ماں بہنوں، ہم لوگ غلط فہمی میں ہیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے اتنے گناہ کیے، کیا معافی مانگنے کی، بہت زیادہ گناہ ہو گئے ہیں، اللہ معاف نہیں کرے گا. حالانکہ اللہ کہتا ہے تم 50 سال گناہ کر کے بھی جب میرے پاس آؤ گے، میں ہوں غفار، میں ہوں تمہاری بخشش کرنے والا. تمہارے گناہ پہاڑوں جتنے ہیں تو ان پہاڑوں سے بڑھ کر میری مہربانی ہے، میری رحمت ہے. اس لیے میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی رحمان اور رحیم والی صفت کو جو بندہ اور بندی اپنے پیش نظر رکھتے ہیں، انشاءاللہ 2 فائدے ان کو ہوں گے. ایک تو گناہوں کی معافی میں اس کو شرم نہیں آوے گی، اللہ سے استغفار اور توبہ کرنے میں. ارے جب وہ مہربانی کی بارش برساتا ہے تو مجھے اس دربار میں جانے میں حرج کیا ہے؟ میں جاؤں، جتنی بھی گنہگار ہوں وہ بخش دے گا. وہ مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی مہربانی والی صفت کو اپنے دل و دماغ میں حاضر رکھنے کی وجہ سے ہمارے جی میں ایک دن شرم آئے گی کہ وہ تو مہربانی کرے اور میں اس کی نافرمانی کروں، اس کا رزق میں پیٹ میں لوں اور اس سے جو انرجی اور اسپرٹ حاصل ہو اس کو اس کے خلاف ہی میں استعمال کروں. انشاءاللہ گناہوں کی بڑھتی شرح رک جائے گی. تو فائدہ ایک تو یہ ہوگا کہ توبہ استغفار کی توفیق ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کی شرح گھٹ جائے گی. میری ماں بہنوں، کیوں ہم اللہ کی ان دونوں صفتوں کو آج تک بھولے ہوئے تھے؟ اگر آج تک ہم بھولے ہوئے تھے، ابھی ہمیشہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ مہربان ہے اور بڑا مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس چیز کو اپنے دل و دماغ کے اندر حاضر رکھو. انشاءاللہ ان صفتی ناموں کا استحضار کرنے کی وجہ سے اللہ سے مایوسی ختم ہوگی، اللہ سے ہم کو پیار ہوگا، اس سے تقرب اور نزدیکی حاصل ہوگی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی احیاء العلوم کے اندر ایک عجیب قصہ لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن جب سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو ایک لمبے عرصے کے بعد، جہنمی جہنم میں سزا بھگت رہے ہوں گے، ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے، شاید 1000 سال کے بعد فرمائیں گے کہ جاؤ فلاں بندے کو جہنم میں سے نکال کر میرے پاس لے آؤ. چنانچہ فرشتے جائیں گے اور وہاں سے اس بندے کو جہنم میں سے نکال کر اللہ کے حضور کھڑا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سامنے کھڑا تھوڑی دیر رکھیں گے اور فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو واپس جہنم میں ڈال دو لے جا کے. چنانچہ فرشتے ان کو لے کر جو ہے جہنم میں جا رہے ہوں گے. وہ آدمی تھوڑا سا مڑ کر دیکھے گا اور پھر فرشتے اس کو آگے لے جا کے جہنم میں ڈالنے کے لیے بڑھ رہے ہوں گے. اللہ فرمائے گا فرشتوں کو لاؤ اس کو واپس یہاں میرے پاس کھڑا کرو پھر سے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلائے گا اور پوچھے گا تم نے پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا؟ تو وہ بندہ کہے گا اللہ تیری ذات سے مجھے امید تھی کہ ایک مرتبہ جہنم سے نکال کر تو مجھے واپس نہیں بھیجے گا، تو میں نے تیری طرف مڑ کر اس لیے دیکھا کہ تجھے ترس آ جائے، تجھ کو مجھ پر رحم آ جائے. اللہ فرمائے گا اچھا میری مہربانی کا اتنا استحضار، جا تجھ کو جنت میں بھیج دیا. میری ماں بہنوں، یہ ہے وہ اللہ کی مہربانی کے مظہر جس کو ہم بھول گئے ہیں، اور ہمارا رب ہم کو آج تک بھولے ہوئے نہیں ہیں. ہم جس دن بچے تھے گناہ نہیں کرتے تھے، ان دنوں وہ جیسے کھانا دیتا تھا. آج بڑے ہو کر گنہگار ہیں تب بھی وہ ویسا ہی کھانا دیتا ہے. دنیا کا دستور ہے اگر کوئی نوکر جو ہے کسی اپنے آقا کی، اپنے شیٹ کی 2-4 مرتبہ نافرمانی کرتا ہے تو شیٹ اب معافی بھی نہیں دیتا. جا میری آفس سے نکل جا، میرے یہاں سے تجھ کو جو ہے میں برخاست کرتا ہوں، معزول کرتا ہوں اور مستعفی کرتا ہوں، چلا جا، مجھ کو میرا منہ بھی مت دکھانا. ہمارا رب وہ ہے 50 مرتبہ گناہ کر کے ہم جس کے پاس گئے، کل جیسی مہربانی تھی آج بھی اس کا در کھلا اور بخشنے کے لیے وہ سدا تیار.
میری ماں بہنوں ایسا پیارا رب کہاں ملے گا ہم کو؟ اور ہم لوگوں نے اس کی رحمان اور رحیم والی صفت کو پہچانا کہاں ہے؟ ان واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہی نہیں بڑا مہربان ہے۔ اسی لیے رحمان کا ترجمہ کیا جاتا ہے، شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان۔ رحیم کا ترجمہ کیا جاتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، فقط رحم کرنے والا نہیں، اللہ کی ذات بہت زیادہ رحم کرنے والی۔ اور اس نے کمپلسری کر دیا، یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پر الرحمن الرحیم جو ہے وہ قرات کے اندر ہم سے پڑھوایا جاتا ہے۔ ارے ہم میں سے کون ہے جو اپنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھتا ہو؟ سورہ فاتحہ کا ایک ٹکڑا الرحمن الرحیم ہے۔ اس پوری سورہ فاتحہ کے اندر آپ دیکھ لو اللہ کی اور کوئی صفت آئی ہے؟ صفت آئی ہے رحمان رحیم کی صفت آئی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے رحمان و رحیم کی صفت کو دن میں اتنی مرتبہ میرے پاس بولیں، اتنی مرتبہ بولیں کہ ان کے دل و دماغ میں سما جائے، اور وہ میرے غصے سے ڈرنے کے بجائے میری مہربانی سے قریب ہونے کا سوچنے لگے۔ اللہ اکبر۔ میری ماں بہنوں، یہ ہمارے رب نے ہمارے لیے سہولت کر دی، ورنہ دنیا کی طاقتیں اپنا پرچہ جمانے کے لیے، لوگوں پر اپنا رعب و دبدبہ جمانے کے لیے، ڈھونس بٹھانے کے لیے ہمیشہ اپنی طاقتوں کا ہی اظہار کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جب بھی کسی ملک کا تعارف کروایا جاتا ہے، اس کے پاس اس درجے کے جو ہے بڑے بڑے میزائل ہیں، اس درجے کے بڑے بڑے بم ہیں، اور اتنی عسکری اور لشکری طاقتیں۔ ہمارے رب نے باوجود یہ کہ ساری طاقتوں میں بڑھ کر طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اس نے پسند کیا ہمارے لیے رحمان و رحیم کی صفت کے پڑھوانے کو۔ اس لیے خلاصہ یہی ہے، اللہ کی اس صفت کو ہم لوگ اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو بڑی مہربان، نہایت رحم کرنے والی، دنیا میں بھی ہمارے اوپر رحمت کی بارش برسانے والی، اور آخرت کے اندر بھی ہمارے اوپر رحمت کی بارش برسانے والی۔ اور آخرت میں اللہ کی رحمت دنیا کے مقابلے میں زیادہ برسے گی انشاءاللہ۔ آئندہ اللہ نے موقع دیا تو میں روایتوں کے حوالے سے آپ ماں بہنوں کو وہ بھی بتاؤں گا کہ دنیا سے زیادہ وہاں رحمت کے مظہر ہوں گے، وہاں اللہ کی رحمت کی بارش زیادہ ہوگی دنیا کے مقابلے میں، اور یہ مضمون بھی حدیث شریف میں آ چکا ہے۔ خلاصہ اتنا ہی نکلا میری ماں بہنوں، 3 نام کے سلسلے میں اب تک ہم کو معلومات ہوئی۔ اللہ، میں نے گزشتہ بتا دیا تھا آپ کو، اللہ کا مطلب معبود، جس کے سامنے ہم ماتھا ٹیکتے ہیں، وہ ذات۔ گزشتہ مجلس میں نے بتا دیا تھا اللہ کا ایک مطلب ہوتا ہے ہمارے دل کی والہانہ محبتوں کا مرکز۔ ہر بندے بندی کے دل کے اندر اپنے رب کے تعلق سے ایک لگاؤ ہے، ایک کھینچاؤ ہے، ایک جذبہ ہے، تو وہ اس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک دوسرا نام آ گیا رحمان، ایک تیسرا نام اللہ کا آ گیا رحیم۔ ان دونوں ناموں کا ترجمہ اور مطلب ہوتا ہے بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ اور مہربانی کا مطلب بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا، جیسے دنیا کی ایک مہربان ماں اپنے بچے کو آگ میں جھونکنا نہیں چاہتی، ویسے ہمارا رب جہنم میں ڈال کر ہم کو عذاب دینا نہیں چاہتا۔ یہ اس کی مہربانی کا مظہر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ان صفتوں کا ہم سب کو خوب خوب استحضار نصیب فرمائے، اور ہم جو آج تک بہت بڑا سبق بھولے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ وہ سبق ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق دے۔ میری ماں بہنوں، ایک بات یاد رکھو، اللہ نے جو صفتی نام اتارے ہیں وہ کوئی خالی پڑھنے کے لیے نہیں اتارے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا مطلب ہم اپنی زندگیوں میں بسائیں، رچائیں، اور ہماری زندگی کے ہر لمحے میں ان اچھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں کا مطلب پہچان کر، یاد کر کے ہمارے دل و دماغ کو اس سے آباد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے ان ناموں کی برکتوں سے خوب خوب نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں۔ ہے اللہ، تیری نعمتیں کھا کر اس سے حاصل شدہ طاقت کو تیرے خلاف استعمال کیا۔ ہے اللہ، ہم تو بے شک بڑے بے وفا نکلے۔ ہے اللہ، تیری رحمتوں کا جواب ہم نے بغاوت سے دیا۔ ہے اللہ، ہم سا ناشکرہ کون ہوگا۔ ہے اللہ، تو ہمارے جرم کو معاف فرما، تیری
تیری رحمت و مہربانی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیری مہربانی ہی تو تھی جس کی وجہ سے تو نے اپنے کلام پاک ہم پر بھیجا، ہماری رہنمائی اور ہدایت کے قابل ہم کو سمجھا، اللہ اپنا خطاب ہم کو کر سکے اس لائق ہم کو سمجھا۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، ایک مہربانی یہ بھی کر دے کہ ہم کو وفاداری کے سبق سکھا دے۔ اے اللہ دنیا کا ایک کتا جب کسی گھر سے روزانہ روٹا پاتا ہے تو اس گھر کو اپنی جان دے کر بھی محفوظ رکھتا ہے، ہم تو کتے سے گئے گزرے ہو گئے۔ اللہ تیری روزی کھا کر تیری وفاداری نہیں نبھائی، اللہ اس سے جب بھی گناہ کا موقع سامنے آیا ہم نے تو تیری مہربانی کو بھلا کر گناہ ہی پر قدم رکھ دیے۔ اللہ ہماری ذاتی اور نفس کی لذتیں ہمارے نزدیک بڑی تھی، اللہ الیاذ باللہ تیری ذات بھلا دی گئی تھی۔ اللہ سچی بات یہ ہے کہ ہم جب بھی گناہ کرتے ہیں تو تجھے بھول جاتے ہیں، ایک ایسے معبود کو بھول جاتے ہیں جو کبھی ہم کو نہیں بھولتا۔ اللہ ہماری آنکھوں میں شرم عطا فرما کہ ہمارا رب ہم کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، اتنا مہربان ہے جس نے ہم کو وجود بخشا اور انسانی وجود بخشا اور اسلامی وجود بخشا۔ آج تک ساری نعمتوں میں تو نے ہم کو ڈھانپے رکھا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اللہ ہمارے رگوں کے اندر خون دوڑ رہا ہے تیری مہربانی سے، ہمارا دل دک دک کر رہا ہے تیری مہربانی سے، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے تیرے فضل سے، اللہ ہمارے کان سن رہے ہیں تیرے فضل سے، ہم چل پا رہے ہیں تیرے فضل سے، جو چھوٹی بڑی طاقتیں ہیں تیری مہربانی سے ہے۔ اللہ ہم نے کبھی اس کا شکر ادا نہیں کیا اللہ، بلکہ اس کے بجائے انہی اعضاء کو گناہوں میں لگا دیا۔ معاف فرما دے اللہ، معاف فرما دے اے اللہ، معاف فرما دے۔ صبح کا بھولا شام کو واپس آئے تو بھولا ہوا نہیں ہوتا۔ اے اللہ آج ہم پھر سے ایک مرتبہ تیرے حضور ماتھا ٹیک کر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرتے ہیں اور اس وقت گناہوں سے ہاتھ اٹھائے دیتے ہیں۔ ہم کو توبہ نصوح نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ تیری ان اچھی صفتوں سے آج تک ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا، حالانکہ تو نے ہمارے فائدے کے لیے یہ اچھی صفات اور نام اتارے تھے۔ اللہ آئندہ ہم کو معلوم ہو گیا تو ہمیں اس سے خوب فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان سارے ناموں کی برکت سے ہم کو محظوظ فرما۔ اللہ یہ جو پروگرام ہو رہے ہیں ان میں بے پناہ برکت اور خیر مقدر فرما۔ اللہ جو لوگ منعقد کر رہے ہیں اس میں جو بھی جس درجہ حصہ لے رہے ہیں سب کے اللہ کوششوں کو برابر فرما، ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا۔ ہماری یہ ماں بہنیں اپنا ٹائم ٹیبل سارا کام کاج آگے پیچھے کر کے تیرے دین کی باتیں سننے آتی ہیں، اللہ ان کی اس آمد کو ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ ہماری زندگیوں میں اتار دے، جو حق ہے قبول فرما، اگر کوئی غلط بات نکل گئی ہو معاف فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔